اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اردو کی درسی کتاب سے نعت، جس کے شاعر ہیں ماہر القادری۔ نعت شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف ضرور پڑھیں گے۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص کرتے تھے۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں ان کا انتقال ہوا۔ سلسلہ قادریہ سے نسبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح مدحت بیان کرتے ہیں، مدحت یعنی تعریف و ستائش، کہ الفاظ جیسے باوضو ہو کر آتے ہیں اور خلوص دل سے جہاں جس لفظ کا حق ہوتا ہے وہیں پر اسے موتیوں کی لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ اس لیے نعت میں ایک خاص منفرد مقام رکھتے ہیں۔ 1978 میں مکہ مکرمہ میں ایک مشاعرے کے دوران وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ تصانیف میں ذکر جمیل اور نغمات ماہر قابل قدر تصانیف ہیں۔ یہ تھا ماہر القادری کا مختصر سا تعارف، جس کے بعد اب ہم اس نظم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس وجہ تخلیق کائنات ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اگر ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے اور آپ سے بغاوت کرنے والا خدا کا باغی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ کا اسم مبارک اذان اور تکبیر کا بھی لازمی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر تکالیف سہیں اور اپنی امت کی خاطر فاقے برداشت کیے۔ فاقے یعنی بھوک برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ سراپائے رحمت و مروت ہیں۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ ماہر جیسے گنہگار کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ اب ہم اس نظم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلا شعر ہے: تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ ہے خدا سے گریزاں۔ مقصد تخلیق یعنی پیدا کیے جانے کا مقصد، حاصل ایمان یعنی ایمان کا نچوڑ، گریزاں بھاگنے والا یا دور رہنے والا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں کہ آپ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ جو آپ سے دور ہوا گویا خدا سے دور ہوا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف کیا جائے گا۔ جیسے ماہر القادری کو شاعری ورثہ میں ملی تھی، یعنی وراثت میں ملی تھی، اور ان کی شہرت سب سے زیادہ نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر نعتیں لکھیں۔ ان کی نعت سے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکتا ہے۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا ادنیٰ سا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ کی خاطر پیدا کی گئی ہے۔ کائنات کی ہر شے کو آپ ہی کے دم سے ثبات ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو آپ کی وجہ سے دوام حاصل ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ نہ ہوتے
تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، یعنی رب ہونے کی صفت کو کبھی بھی ظاہر نہ کیا جاتا۔ چنانچہ کائنات کی تمام آراستگی و پیراستگی اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی ہے۔ آراستگی و پیراستگی یعنی بنانا، سجانا، سنوارنا۔ اب بقول شاعر کہ اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہے، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہے۔ در حقیقت کائنات کی تخلیق کے پس منظر میں دو اظہار کار فرما تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق میں اپنا اظہار کرے، اور دوسرا اصل مقصد جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ فرمائی بھی تھا، ورنہ کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے کہ کائنات تو گویا ان دو مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال ہوئی کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ مزید برآں کہ کائنات کی تمام نعمتیں دیکھی جائیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، خشکی، تری، اشجار و گل، غرض یہ کہ ان گنت لامحدود اشیاء اگر دیکھی جائیں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے پیدا کی گئیں، اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کی ابتدا سے آج تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر تا قیامت فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مزید کہا جاتا ہے کہ آپ وجہ تکمیل ایمان ہیں، کہ آپ کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی و لسانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ بھی اسی امر کا اظہار ہے کہ آپ پر درود و سلام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے کہا کہ اے نبی، جو بد قسمت آپ سے دور ہوا، گویا وہ خدا سے دور ہوا، جس نے آپ کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، وہ اللہ کے احکامات سے بھی دور بھاگتا ہے۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، جس دل میں نہ ہو الفت سلطان مدینہ۔ الغرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کی تمام اشیاء بھی نہ ہوتی۔ اگلا دوسرا شعر ہے اس نظم کا کہ کردار کا یہ عالم صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سراپا صداقت اور اخلاق قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا۔ اس کے تشریح کی جانب بڑھیں گے، ماہر القادری کا تعارف ضرور لکھا جائے گا۔ اس کے بعد تشریح طلب شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اہم اوصاف کے بارے میں بتایا کہ اس سے قبل بہتر ہوگا کہ عرب کے معاشرے کی حالت بعثت نبوی سے قبل کا جائزہ لے لیا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جائزہ لیا جائے کہ آپ کی آمد سے قبل کا عرب معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائی موجود تھی، شرابی بھی، بدکار بھی، ظالم بھی اور سنگ دل بھی تھے۔ مرد خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے، نعوذ باللہ، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اب غلاموں کے ساتھ وہ ناروا سلوک بڑھتا جاتا کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جانوروں کی سی بے زبان مخلوق بھی ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجرب مقولے کو کہ معاشرے کا
انسان پر لازمی اثر ہوتا ہے کو بالکل غلط ثابت کر دیا کہ آپ نبوت سے قبل بھی پوری دنیا کے سب سے پارسا اور پاک باز تھے، اور عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے دہن سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ بعثت سے قبل بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اور کفار عرب نے بھی واشغاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں یہ اعتراف کیا، یہ مان لیا کہ وہ محمد بن عبداللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کے سب سے بڑے جانی دشمن ابو جہل نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں۔ ہرقل کیسر و روم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام بھیجی تو اس نے کہا کہ کسی عربی تاجر کو دربار میں لایا جائے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیسے اخلاق و کردار کا مالک ہے۔ اتفاقاً ابو سفیان کو لوگ کیسر روم کے دربار میں لے گئے۔ ابو سفیان نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا۔ کیسر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو ابو سفیان جھوٹ نہ بول سکا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگرچہ میں ان کا مخالف ہوں، لیکن پوری دنیا میں ان جیسا راست باز امانت دار شخص نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر ہرقل نے بھی اعتراف کر لیا، کہنے لگا اگر واقعی ایسا ہے تو خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے آپ کے اخلاق کی بات کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی تو تھا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عملی قرآن تھے۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ آپ کے اخلاق کے متعلق خود ارشاد ربانی ہے کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، کہ آپ کے حسن اخلاق سے بنی نوع انسان کا ہر طبقہ متاثر تھا۔ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ اب ہم اگلا تیسرا شعر پڑھیں گے۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزا میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ آپ کے نام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ نام تکبیر و عزا کا لازمی جز ہے، میرے دل و جان اس نام کی بلندی پر نثار ہوں۔ اب ہم اس شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ شاعر کا تعارف لکھنے کے بعد تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و سربلندی کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تکبیر و عزا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک شامل ہے کہ آپ کے نام کی سربلندی اور عظمت کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جس نام گرامی کو خدائے قادر مطلق نے بلند کرنے کا اعلان کر دیا، دنیا کی کون سی طاقت اس کی راہ میں روڑے اٹکا سکتی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ صرف بعثت نبوی کے بعد دنیا میں پھیلا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس نام اقدس اور ذات اقدس کا افلاک و ملائک میں چرچا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام مبارک جنت میں دیکھا اور پھر مختلف انبیاء اس عظیم ہستی کے اسم مبارک کے متعلق
نوید دیتے چلے آئے۔ الغرض شروع سے ہی خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام موجود تھا۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ مزید برآں شاعر کا کہنا ہے کہ تکبیر و اذاں میں یہ نام شامل ہے۔ OIS کے 58 ممبر مسلم ممالک میں علی الاعلان کسی نہ کسی وقت اذان کی صدا گونجتی رہتی ہے، اور غیر مسلم ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے۔ اسی طرح ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ڈنکا بجتا رہتا ہے، اور ورفعنا لک ذکرک کا ارشاد ربانی حرفاً حرفاً سچ ثابت ہو رہا ہے کہ صرف تکبیر و اذاں ہی نہیں بلکہ آپ کا نام کلمہ طیبہ کا بھی لازمی جز ہے، اور نماز پنجگانہ کا بھی لازمی حصہ ہے۔ الغرض ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام موجود ہے، پھر چاہے تکبیر ہو، اذاں ہو یا نماز۔ آپ کا اسم مبارک اس قدر عظمت کا حامل ہے کہ ہر وقت کائنات کو معمور کر رہا ہے۔ تو حسن ہے، فیضان ہے، خوشبو ہے، ضیاء ہے، معمور تیرے ذکر سے عالم کی فضا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور کا نام اس قدر عظمت کا حامل ہے کہ شروع دن سے مسلمان اس کی عظمت پر دل و جان قربان کر دیتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 4 پڑھیں گے کہ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سما۔ اس کا نثری مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر ہزاروں تکالیف برداشت کیں، لیکن دین کی تکمیل کر دی، خود فاقے اٹھائے جبکہ زمانے کو خزانے عطا فرمائے۔ اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر کا تعارف کرنے کے بعد کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ جو ہے وہ قطعی طور پر آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی خاص طور پر تب جب کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور نئے دین کے مبلغ پر غم و عالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ عرب کا زمانہ جاہلیت، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور کائنات کی بدترین وہ بستی تھی۔ یہ ایسی جاہل، اجڑ اور وحشی قوم تھی جو کہ تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی۔ سلیقہ و شعور ان میں مفقود تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تہذیبی، تمدنی، انسانی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں بالکل پامال ہو چکی تھیں۔ الغرض عرب کی کشتی عین گرداب میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج و غم ہوتا ہے۔ قوم کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکبار ہو جاتے ہیں۔ سلام ان پر جو امن و عاشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ المختصر کہ اللہ نے آپ کو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کر دی۔ آپ نے قریش کو دامن کوہ میں جمع کر کے دعوت حق دی تو پھر کیا تھا، دشمنی اور ظلم و ستم کا طوفان امڈ آیا، اپنے اور بیگانے جانی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ شعیب ابی طالب بھی آپ کو ماں خاندان 3 برس تک محصور کر دیا، یعنی قید کر دیا۔ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری آپ کے کندھوں پر رکھ دی جاتی۔ طائف میں گمراہوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ کے لبوں سے دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔
عہد میں دندان اقدس شہید ہوئے لیکن امت کو سلامتی کا پیام لافانی عطا فرما گئے۔ وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تکالیف کے عوض اسلام اتنا پھیلا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، آج اس لازوال اور ابد تک رہنے والے پیغمبر سے دنیا کی ایک ایک شے جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کا بیان ہے کہ پہلے مسلمان تہی دست تھے، بنیادی ضروریات زندگی ان کے پاس بالکل نہ تھیں۔ غزوہ بدر کا بھی عجیب سا سما تھا اور 313 مجاہدین ماں چند تلواروں کے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فقر کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کہ گھر میں کئی کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سادگی کا یہ عالم کہ گھر میں کھجور کے سخت پتوں ہی پر لیٹ جاتے تھے۔ غزوہ خندق کا واقع ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کچھ کھانے کو عطا کیجیے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے دامن مبارک اوپر اٹھایا تو صحابی یہ دیکھ کر متعجب ہوا، حیران ہو گیا کہ آپ کے مقدس پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ شب و روز فاقہ کرنے والے ان سخت کوش عربوں نے ایران اور روم کے 1000 سالہ ستوت کے محلات کو کھنڈروں میں تبدیل کر کے ان پر مساوات اور انصاف کے کسر استوار کر دیے۔ گویا جہان اور اس میں موجود تمام اشیاء آپ کی وجہ سے تخلیق ہوئیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جہان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حاصل نہ کیا۔ اگلا شعر نمبر 5 ہے کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ اب اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ آپ نے انسان کو اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے مہذب اور خوددار بنایا، اس لیے تہذیب و تمدن آپ کے ممنون و احسان ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اسلام سے قبل کہ عرب معاشرے پر نظر غائر ڈالی جائے، گہری نظر ڈالی جائے، تو معلوم ہوگا کہ یہ معاشرہ تباہی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں مبعوث نہ ہوتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی کہ چند ہی دنوں میں یہ معاشرہ صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتا۔ سیاسی تنظیم مفقود تھی، عرب کا کوئی متفقہ بادشاہ نہ تھا، ہر قبیلے کا ایک الگ الگ سردار تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں 40 برس تک جاری رہتیں اور ایک اونٹ کے چڑھنے سے شروع ہونے والی لڑائی نے عرب کے کئی خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ شراب و جوا عام تھا، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، دشمن کا کلیجہ چبانا، قتل کے بعد آنکھیں نکالنا، کان کترنا، ناک اڑا دینا اور کھوپڑی میں شراب پینا معمول بن چکا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ دنیا کی جاہل اور اجڑ قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم وحدانیت تلے متحد ہو گئی، یعنی وحدانیت کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو گئی۔ اوسے خزرج بھائی بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج جو تھے وہ بالکل آپس میں سلوک سے رہنے لگے، انسان کو تہذیب سکھائی اور بنو مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ کر مساوات ہر کسی کے لیے کا عملی ثبوت دیا۔ عورت کو ماں، بیٹی، بیوی تینوں حیثیتوں سے مراتب بھی عطا کیے گئے، انسانیت کا جذبہ استوار ہوا اور غلاموں سے بھی حسن سلوک ہونے لگا۔ جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، راہزن تھے انہیں راہبر کر دیا۔
شاعر کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کر دیا، لہٰذا آج بھی تہذیب و تمدن آپ کے شرمندہ احسان ہے، اور تہذیب کے نقوش آج بھی آپ ہی کے دم سے قائم ہیں۔ شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، احسان مند تیری تہذیب اب تلک ہے، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب۔ اب اس نظم کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 4، کہ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ نثری مفہوم ہے کہ آپ کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گنہگار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت تھے، آپ نے ساری زندگی کسی کو بد دعا نہ دی۔ طائف کے گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو ان سرکشوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو کیا ہوا، آئندہ نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اہل طائف کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔